آپ ذرا غور کریں، ان کو نا بات منمانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے دو خلفاء تھے، باپ بیٹا مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ کے ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو۔ وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی۔ وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے۔ یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے۔ دین کا تعلق تجربے سے و علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتے نہیں تھے، اور کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا، اعلیٰ حضرت پرچہ کٹوا دیا، جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو، تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے، تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو، اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے، وہ تو آیا ہوا ہے، باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی، انہیں بات سمجھانے۔ ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے؟ وہ سوچنے کی بات ہے نا بھائی، کوئی اختلاف نہیں، لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے؟ ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا۔ میں سفر کرتے رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں، اس کو غیب ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، لے جاتا ہے کہ نہیں، لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ، کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ اللہ اکبر، الجھ گئی نا بات۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ، تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے، میپ کی باتیں ماننے والے، کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے، اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنسدان پڑھائے، اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں تم بات ہی نہیں مانتے؟ فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے، اور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شانیں بیان فرمائی، نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ، صوفیاء، بزرگ، ان پر تنقید نہ کرو۔ ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا، ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے؟ سب سے اچھے ہم خود ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں۔ بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے، تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی،
तो उनके ना कुछ कवायद मुस्तहब, कुछ कवायद ठीक नहीं थे। तो कहने लगे शोहरत तो बड़ी सुनी थी, पर बाबे को तो कुरान भी सही नहीं पढ़ना आता। ये आला हजरत ने लिखा है, छोड़ो भी, ये भी को बली है। फरमाते हैं बस मुस्तहब कवायद ठीक नहीं थे, जो चीजें जरूरी हैं वो ठीक पढ़ते थे बाबा जी। अब उन दोनों ने तनकीद की दिल में और बाहर निकल एक दूसरे से कहने लगे यार कितना सोच के आए थे, पर ये तो कुरान पाक भी ठीक नहीं पढ़ते। अब मौसम था थोड़ा सा ऐसे ही मोतदिल मौसम था, ना ज्यादा गर्मी थी ना ज्यादा सर्दी थी। करीब एक झील थी, कपड़े उतारे, तहमतें बांधी और झील में घुस गए नहाने के लिए। एक शेर आया तो कपड़े उठा के ले गया। अब बंदा पानी में कितनी को देर रह सकता है, मौसम भी मोतदिल था, बड़ी गर्मी में भी बंदा ज्यादा नहीं रह सकता। ठिठरने लगे, परेशान हो गए, कांपने लगे, जाएं तो किधर जाएं, बड़े परेशान। अब शेर बैठा है सामने और पहाड़ी के ऊपर वो बैठा, कपड़े लेके आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं किसी ने जाके बुजुर्गों को बताया कि वो आपके मेहमानों के कपड़े ले गया शेर। तो ठिठर रहे, वो बुजुर्ग आए और आके ना तो शेर को आवाज दी, अल्लाह हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। शेर को आवाज दी, कहने लगे इधर आए ना। वो आया तो थपकी दी। फाज़िल बरेलवी ने हुकूक वालिदैन पे लिखा, हुकूक औलाद पे लिखा, उस्ताद के हुकूक पे लिखा, शागिर्द के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने पड़ोसियों के हुकूक पे लिखा, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा, आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत भी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए, वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा और तुम्हें बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं, इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी ज़माने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी आ जाएंगे। आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूँ, बाप मेरा फौत हो गया, मेरा बड़े दिल करते आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊं? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया और रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी
कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन पे, इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए, वो चने की दाल लाया और बाजरे की मोटी रोटियां। आपको तकलीफ रहती थी पेट में, आप वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर 1.5 रोटी खाई। खाने के बाद का जाए, कहने लगा नहीं मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय पी के जाना। वो चाय आई, जो बंदा सड़क से गुजरता हुजूर जहां बैठने, फरमाया जाओ काम करो, दावत हमारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। वहां बैठ के खाना खाया। जब वापस निकले तो उस बच्चे ने इजाजत दी जाइए। वापस आए तो कुछ चेहरे पे कमजोरी के आसार थे, कुछ तकलीफ पेट में शुरू हो गई। सैयद साहब कहने लगे हुजूर आपने क्या किया, बीमार हो जाएंगे। फरमाने लगे अयूब अली यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तूने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राजी हो गया है, कितना राजी हो गया उसका दिल। दुनिया में क्यों ना नबी पाक की गुलामी में आ जाए। वो कहते थे दुनिया, आला हजरत ने किताब लिखी है अलमनु वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान तो इंसान, जानवर भी आते थे तो बच जाते थे। हजरत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाजत दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाजत नहीं है। और आला हजरत ने 2 टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को साले सवाब कर, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज है कि नाजायज है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है तो फरमाते हैं अहमद रजा की राय ये है कि बोसा लेने से भी बचा जाए। वो आ गया तो इससे अगली बातें करता, बस खामोश रह, बाअदब रह और पीछे रह। तो हजरत तमीम दारी कहते हैं ये हदीस आला हजरत ने लिखी है लमन वल उला में। फरमाते हैं कि ऊंट ने पहले सजदा किया, कदम चूमे, फिर उसने हुजूर के कान में कोई बात कही। रोजे दे दिवाले ने गुलामां दियां टोलियां, एक पिया सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। यानी ऊंट ने बात की तो हुजूर ने वो भी सुन ली। आला हजरत कहते हैं जो पनाह में आता है बच जाता है। कहते हैं रसूल करीम ने ना ऊंट की पुश्त पे हाथ फेरा और अल्लाह के महबूब फरमाने लगे फिक्र न कर, अब तू आ गया है ना, तो जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा, जैसे तू कहेगा वैसे ही। इब्ने माजा में मौजूद है, पर मैं चूंकि फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से पेश कर रहा हूँ अल-अम्न वल उला से, तो मैं उसी अंदाज में पेश कर रहा हूँ जिस अंदाज में वहां है। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हमारी समझ में बात कोई ना आई। थोड़ी देर गुजरी तो कुछ लोगों ने हाथों में रस्सियां पकड़ी हैं, खंजर पकड़े, दौड़े आए, या रसूलल्लाह ये हमारा ऊंट है। हजरत तमीम दारी कहते हैं मैंने देखा कि जब वो आ गए ना खंजर लेके तो ऊंट हुजूर के पीछे छुप गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, वो हुजूर के पीछे छुप गया। तो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मसला है भाई? या रसूलल्लाह हमारा ऊंट है। ज़िबा करने लगे तो दौड़ा है। हुजूर फरमाने लगे वो तो तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। वो कहता या रसूलल्लाह मैंने बरसों इनकी नौकरी की, बरसों मैंने बड़ी नौकरी की। सही कहता है या रसूलल्लाह? ठीक कहता है। हुजूर अब बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता, तो मुझे ज़िबा करके खाना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहता। नबी करीम फरमाने लगे अच्छे लोग ये सिला देते हैं। उन्होंने अर्ज की हुजूर आप हुक्म कर दे, हम इसको छोड़ देते हैं या रसूलल्लाह, नहीं ज़िबा करेंगे, खिदमत करेंगे। हुजूर फरमाने लगे नहीं अब मेरे पास आया है ना, अब मैंने वापस नहीं करना। आज हो गया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे।
آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے. یا رسول اللہ نہیں نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا, ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا, صحابہ کی محبت کا, بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی, حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتا دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. تو کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ جی. نبی پاک کا خیال آئے تو نماز. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی والوالدیّ
फरमाने लगे रब्बे के ख्याल से नहीं टूटती तो मदीने वाले के ख्याल से कैसे टूट गई। फरमाने लगे बड़ा ही बेवकूफ है तू। आला हज़रत फरमाने लगे तू कहते है हुजूर का ख्याल आए तो टूट जाती है। फरमाने लगे जब तक हुजूर का ख्याल आए ना नमाज होती ही नहीं। जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। लोगों ने कहा जनाब वो किस तरह? तो आला हज़रत फरमाने लगे अल्लाह ने कहा कुरान में वाकई मुसलात नमाज पढ़ो, ये नहीं बताया कितनी पढ़नी है, और ये भी नहीं बताया फजर की कितनी पढ़नी है, ये भी नहीं बताया जोहर की, ये भी नहीं बताया क़याम कैसे करना है, हमें ये भी नहीं बताया रुकू कैसे करना है। हमें पता कैसे पता चला? जब सहाबा ने कहा ना रब कहता है नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, तो हुजूर फरमाने लगे सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो करो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो कहा ये तो कैसी अजीब बात कर रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आए। और फिर बड़ी मजेदार बात, एक शख्स ने आला हज़रत से आके ना, उस जमाने में ना एक आर्या मजहब होता था, अब अल्लाह का शुक्र है वो कोई नहीं। अब वैसे जो बड़े नए नए मजहब निकल आए हैं, जो आदमी जितना पढ़ जाता है माज़अल्लाह वो एक नई बात ही शुरू कर देता है, और जो अनोखी बात करे उसके पीछे रश भी ज्यादा हो जाता है। स्टाइल जरा हटके हो ना जी तो जरा माहौल जल्दी बन जाता है। तो वो आर्या मजहब था, तो वो एक आर्या आ गया आला हज़रत के पास, आके कहने लगा कि फर्ज की अहमियत ज्यादा है कि सुन्नत की? तो आला हज़रत फरमाने लगे भाई अहमियत तो फर्ज की ज्यादा है। तो कहने लगे आपका वुजू तो फिर सुन्नत से शुरू होता है, वुजू में पहला फर्ज है मुंह धोना, और आप सबसे पहले हाथ धोते हैं, ये भी सुन्नत। नाक में पानी डालना ये भी, कुल्ली करना ये भी। मेरी बात की समझ आ रही है? उसने कहा ये आप अजीब लोग हैं, फर्ज अगर बड़ा है तो पहले फर्ज होना चाहिए था। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग दीन पर बड़े बड़े मुख्तलिफ एतराजात करते हैं ना, उसने कहा जी पहले होना चाहिए था फर्ज। तो मुंह धोना फर्ज है, आपने घुटनों तक हाथ धोए, अब ये जो आपने हाथ धोए ये भी सुन्नत, कुल्ली करी तो वो भी सुन्नत, नाक में पानी डाला तो वो भी सुन्नत, तो आप तो चौथे नंबर पे फर्ज अदा कर रहे। तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम असल में महबूब का गुलाम नहीं ना, हाँ तुझे क्या पता हो ये बात क्या है, तू बैठ जा हमसे सुन, हम तुझे बताते हैं। उसने कहा जी क्या मतलब? फरमाने लगे ये महबूब जो है ना हमारे, ये हमें बड़ी जगहों से बचाते हैं, ये बचा बचा के फराज तक ले जाते हैं। क्या क्या मतलब? कहने लगे हुजूर ने हमें कहा है कि पहले ना हाथ धो लो, पता चल जाए पानी ज्यादा गर्म तो नहीं, मुंह जाली ना जाए, पहले ना देख लो। फरमाया फिर नाक में डाल के पता करा लो कि इसमें से बदबू तो नहीं आती, सुन्नत भी अदा हो गई, पता भी चल गया बू तो नहीं आ रही। और फरमाया फिर मुंह में डाल के चख लो कि बद जायका तो नहीं। अब ये 3 सुन्नतें अदा करके तुम फर्ज अदा करोगे तो अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के पास में बैठा था, तो चंद नौजवान हुजूर के पास बैठे थे। जहां हम बैठे थे वहां जगह कुछ तंग थी। एक बुजुर्ग आ गए सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने सलाम ली, नबी पाक ने सलाम का जवाब दिया, तो हुजूर ने नौजवानों पे 2-3 दफा नजर डाली, वो बैठे रहे, उनको जगह नहीं दी, थोड़े सिमटे नहीं। तो कहते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बात की तो मैं कांपने लगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया जिसको छोटे पे शफकत नहीं करनी आती और जिसको बड़े की इज्जत नहीं करनी आती, उसका तो हमसे ताल्लुक ही कोई नहीं। फलैसा मिन्ना, वो हम में से। फरमाया वो आए रहे, तुमने जगह ही नहीं दी, जिस सफेद दाढ़ी वाले शख्स का इकराम नहीं किया उसको तुमने जगह ही नहीं दी। और हम लोग ये समझते हैं, ये नौजवान ये समझते हैं कि हमने कौन सा बूढ़े होना है, हमने कौन सा बूढ़े होना, हमने तो सदा जवान ही रहना है। एक क्लर्क ने ना एक दफा किसी बहुत बड़े राइटर को कह के अपने नाम समेत, उसने कहा था मेरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर समेत ये बात अपने कॉलम में दर्ज कर दो। उसने कहा कि मैं क्लर्क था, तनख्वाहें वगैरह देता था किसी बैंक में या किसी ऐसे इदारे में मैं मुलाजिम था जहां मैं वो चीजें दिया कर। तो कहते हैं कि मैं वहां ये काम करता था, तो बूढ़े लोग, आपको पता है ज़ईफ लोग आते हैं बेचारे पेंशन लेने, किसी बच्चे की मिन्नत करते हैं, वो लेके जाता है, बाबा जी को ये भी नहीं पता अंगूठा कहाँ लगाना है, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये सरकारी ओहदों पे बैठे लोग माज़अल्लाह तंग होते हैं और कई दफा गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं। तो कहा करता था कि मैं बड़ा सख्त रवैया रखता था, अब मेरी भी पेंशन हो गई है, और अब जब मैं खुद लेने जाता हूं ना, तो कहते जितने धक्के मैं ये थे उससे 11 गुना खा चुका हूं और माफी कोई नहीं मिल रही।
تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے، آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اسے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کئی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ الف با تا سا نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھے کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، اگرچہ آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ پر لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی۔ وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی لینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، کیونکہ ماں بدولت آج گئے۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے، فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو بھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتاب میں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی مطلب حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی، جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل بند کر کے ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لی۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کو صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں
کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا، کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھی اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے، شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے۔ باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا نہیں پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے جو کوئی دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کچھ کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے، وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12 14 سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں، تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھاگ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئیں۔ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تھے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی، تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے کہ 100 دفعہ آئے گا۔ امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں میں پابند کر رہا۔ کہ حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھل کنڈیاں نال تول دے۔ یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے پھیل لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی اب میں نے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا۔ اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ جائیں گی پولیس آ گئی، کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتا جانا کدھر ہے، زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا کہ جو ہمارے ابے کا اشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا، پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم۔ انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے،
اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ بیسیوں دے گا، بیسیوں دے. ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی. وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم. اب اس کی سواریاں کرنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے دیکھتا ادھر ہے. بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام دیا. میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے. تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کتنا پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال. تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی. پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں. یہ فٹافٹ معاملہ، یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ. کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا. یہ بازو دکھنے لگتا ہے. آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں. کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لے تب تک سلاد میں بھی مزہ نہیں آتا. تو اب آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا گھٹن والا ماحول، کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈال ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے. آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے. پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا. یہ تکلیف ہے. کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ دے، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کرے، آزمائش میں نہ ڈالے کبھی بھی. اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ. لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں میں یہ حدیث اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں. میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں. پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے. میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا. نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، دین کے عالم میرے. اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے. یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے اور دل کرتا ہے کہ وجہ اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی. فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا. اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے. اور حد ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا. اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے. اتنا بڑا درجہ. اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بلا کہہ رہے تھے. علامہ اور بڑے غلیظ. سنے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ تکلیف نہ دے. کم از کم جو چلے گئے ان کے بارے میں تو نبی پاک نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جو مر جائے تو اس میں تو کمزوری ہو بھی تو اس کا ذکر نہ کرو، اس کی صرف اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. خیال فرمائے اپنے گزر. دیکھیں نا داتا علی اجمیری رحمت اللہ، پتہ کتنا بڑا شخص ہے. غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی بن عثمان حجویری کے زمانے میں ہوتا تو ضرور ان کی صحبت میں بیٹھتا.
یعنی غوث پاک کہتے ہیں. چلو ہم تو داتا صاحب ویسے بھی نہیں جاتے, کبھی مال لینے لاہور گئے ہو نا تو باہر ہی کھڑے ہو کے کچھ لوگ سلام کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے سال میں ایک پورا بندہ وہاں سجدہ کرتے دیکھا ہے, ایک پورا. تو میں کہتا ہوں جو ہر نماز کے وقت وہاں ہزاروں نماز پڑھتے ہیں وہ نہیں نظر آئے؟ جو ہزاروں لوگ وہاں جمعہ پڑھتے ہیں وہ نہیں دکھے تمہیں؟ جو سارا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آئی؟ عجیب معاملہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ داتا تو اللہ ہے. میں نے کہا اللہ کے 99 ناموں میں داتا نکال کے دکھاؤ, ہے کہیں؟ بولے لفظ ہی فارسی کا ہے. کیا عجیب, مطلب ایسی منطق ہے لوگوں کی تو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی لفظ داتا اللہ کے 99 ناموں میں موجود ہے نہیں ہے. داتا کا معنی آپ کیوں وہ کرتے ہو؟ پھر تو آپ کہیں گے کہ اماں سے بھی روٹی مانگنا جائز نہیں, کیونکہ داتا کا معنی دینے والا ہے. تو اماں روٹی پکا کے دیتی ہے کہ نہیں؟ ابا پیسے دیتا ہے کہ نہیں؟ عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا, ہر بات کا الٹ مطلب. بزرگوں تک کو لوگ تکلیف دیتے ہیں, اذیت دیتے, آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. اور ایسی ایسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت, 1.25 کروڑ آدمی مرید, اور حضرت کے لاکھوں میں محدثین شاگرد تھے. لیکن تنقید کرنے والوں کو موقع مل جاتا ہے نا. حضرت بڑی دور گئے تھے ایک جگہ پہ, بڑی دور. تو ایک سیٹھ صاحب کہنے لگے کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ وہ میرے گھر میں قیام کرے, بڑی میری خواہش ہے. چلو ٹھیک ہے آپ کے گھر قیام کرتے ہیں. حضور مفتی اعظم نا رات کو ان کے گھر میں قیام کیا. اب مسافر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے نماز عادی کر دی ہے. 4 فرضوں والی نماز ہے تو رب کریم نے 2 فرض کر دی. سنتوں اور نفلوں میں اجازت دے دی, پڑھے کوئی تب بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے. تو اب فرض جہاں کم کر دیے گئے تو حضور مفتی اعظم اس گھر میں مہمان تھے, سارا دن کی تھکاوٹ تھی. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرض کم کر دیے وہاں کسی پہ پابندی لگائیں کہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھے. آپ نے عشاء کی نماز پڑھی, آرام فرمایا, فجر کے وقت اٹھے. اس شخص نے بڑی مشکل سے فجر کے بعد ناشتہ دیا اور سویرے شور کرنے لگا اتنے بڑے پیر ہیں, تہجد تو پڑھی کوئی نہیں. لوگوں نے اس کو کہا یار تو اس بات کی پابندی لگا رہا ہے جس کی اللہ رسول نہیں لگاتے. تو سفر کے اندر تو فرض نماز کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے, تو نفلوں کی کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے حدیث کیا ہے کہ جس نے, اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم کی مستند ترین حدیث ہے. صرف جنگ نہیں, اعلان جنگ ہے. اعلان 2 ہی تو جرم ہے جن پہ اللہ زیادہ ناراض ہے. ایک کا سود نہ چھوڑا تم نے تو میں جنگ کروں گا, اور ایک کا میرے ولی سے دشمنی کی تو میں تمہارے خلاف اعلان. اس حدیث کی ایک عرب بھی کمزور نہیں, سند بھی کمزور نہیں, متن اتنی تگڑی حدیث. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر آگے کا روتے کیوں؟ فرمانے لگے مجھے 2 حدیثوں نے پریشان کر دیا. ایک تو نبی پاک نے فرمایا چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے, اگرچہ شرک اصغر ہے پر انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اور دوسرا حضور نے کہا ہے کہ جس نے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. تو عمر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون ولی ہے؟ حضرت عمر نے کہا بہتر یہ ہے کہ تو سب کی عزت کیا کر, سب کا اکرام کر. لیکن یہاں تو لوگ معاف ہی نہیں کر رہے. غوث پاک پر بھی فتویٰ ہے, داتا علی اجمیری پر بھی فتویٰ ہے, خواجہ معین الدین, پتہ نہیں یہ کون سا دین ہے, کون سا مذہب ہے جس میں پچھلا کوئی بھی ٹھیک نہیں تھا, جو آج پیدا ہوا صرف وہ ٹھیک ہے. جو جتنا زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اتنا زیادہ عروج پاتا ہے. تو میں کہتا ہوں امام بخاری کو بھی نہیں مانتا. کیوں مانا تو نے امام بخاری کو؟ امام بخاری کو مانو گے تو بخاری مانو گے, امام مسلم کو مانو گے تو مسلم شریف کو. کیا فلسفہ ہے؟ بغیر کسی امام کے تو حدیث تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جانا ڈائریکٹ جا کے لے نبی پاک سے حدیث, امام بخاری کے بخیر لے, تیرا پتہ چلے. جب امت میں جتنے لوگ گزر گئے سینکڑوں سالوں میں وہ سارے غلط تھے, جو آج پیدا ہوا وہ ٹھیک ہے. کوئی ٹی وی پہ بیٹھ گیا, کوئی یوٹیوب پہ بیٹھ گیا, سارے غلط تھے جی میں نیا آیا ہوں میں ٹھیک ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدتمیزوں کو عروج ملے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا اعلان جنگ ہے. یہ بخاری مسلم ہے, یاد رکھنا. کبھی ذہن میں بھی کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں برا خیال نہ پیدا کرنا. اعلان جنگ ہے رب کریم کا. تو کہنے لگا جی تہجد نہیں پڑھی. لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ یار کوئی بات تو نے غیر شرعی دیکھی ہے تو وہ کر,
لیکن تو جہاں بیٹھتا ہے غیبت کرتا ہے, جہاں بیٹھتا ہے کوئی غیر شرعی بات دیکھی ہے تو بیان کر. ہم کہنے لگا دی نہیں, چونکہ بڑا سیٹ تھا, جب اسے اتنی زیادہ بات کی تو حضور مفتی اعظم ہند کو تکلیف ہوئی. جاگ رہے ہیں ہم لوگ, آپ رو پڑے, فرمانے لگے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میری کوئی غلط بات دیکھتا تو تبصرہ کرتا, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا آئے, اس کے گھر میں تو آگ لگ گئی. کہتا صرف وجود کے کپڑے بچے, باقی ہر شے جل گئی. اور پھر میں 2 سال محنت کرتا رہا کہ دوبارہ میرا گھر, میرا کاروبار مضبوط ہو جائے, نہ ہو سکا. پھر ایک دن تڑپا, کسی نے کہا وہاں چلا جا, معافی لے لے. تجھے پتا ہے جب کوئی ولی کا بے ادب ہوتا ہے تو پھر رب اس کا کیا حال کرتا ہے. وہاں چلا جا, بچ جائے گا. آیا حضور مفتی اعظم کی خدمت میں, دروازے پہ داخل ہوا تو آپ فرمانے لگے تو نے اچھا کیا تو آ گیا, اور اب تجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, جا میں بغیر معافی مانگے ہی تجھے معاف کرتا ہوں. وہ کہتا ہے اگلے دن سے ہی میں نے اپنا رویہ. حضرت جنید بغدادی, یہ داتا صاحب نے لکھا ہے, حضرت جنید بغدادی نے نا ایک نوجوان کی تربیت کی, اسے ادھر دیکھیں میری طرف. جنید بغدادی نے اسے تعلیم دی, وہ اکثر آتا, آپ پڑھاتے, پیار کرتے, محبت کرتے. تھوڑی سی نا چند باتوں کی اسے خبر ہو گئی, علم ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ اسے نورانی خواب بھی آنے لگ گئے. پھر آہستہ آہستہ اسے سمجھ لگنے لگ گئے کہ اب میں نہ کچھ ہوں. پرواہ کو نہیں ہوتی رب کریم کے بندے کو, موج کرے کوئی. ایک چاہت کرنے والا جاتا ہے تو کئی درجن اللہ عطا کرتا ہے. لیکن نہ صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. یہ ذرا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوت گویائی ہم نے, وہ جب بولنے لگے تو ہم پر ہی برس پڑے. یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا انداز ہوا, ہم ہی سے کھا کے ہماری بلی ہمیں ہی میں ہوں. یہ ذرا بات تھوڑی سی باتی, یہ ذرا اچھا نہیں لگتا. یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے صنم دیکھو آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اب اوپر چلا گیا ہوں حضرت جنید بغدادی سے. کبھی کسی کو کوئی بات سناتا, کبھی کوئی سناتا, کہتا وہ تو ابھی وہی ہے, تبلیغ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو میں تو رات خواب میں فلانی جگہ بھی ہوا ہوں. تو بہت اونچا درجہ ہے میرا. وہ آہستہ آہستہ جب پر تھوڑے نکلے نا, تو نے کہا تو حضرت ہنس دیتے, مسکرا دیتے, کہتے چلو موج کریں. لیکن دل میں تکلیف ضرور تھی, ہوتی ہے تکلیف, کیا کرے, اللہ نے دل جو بنایا. اس میں بعض لوگوں کے بعض جملوں کی بڑی تکلیف ہے. کئی دفعہ تکیے پہ کچھ آنسو گر جاتے ہیں, رضائی پہ منہ دے کے نا کئی دفعہ بندہ روتا ہے کہ یار سارے کر لیتے, تجھے نہیں کرنی چاہیے. لیکن چلو خیر. ایک دن نا وہ زیادہ ہی بدتمیز ہو گیا. اس نے کہا میں نے مرشد کا امتحان لینا ہے, پتہ کرنا ہے آج کتنے پانی میں. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے نیک بندوں کی پردہ داری پہ لگا دیتا ہے, اور جب ان کے پردے کھولنا چاہتا ہے پھر رب اسے رسوا کرتا ہے, پھر چوکوں چراہوں میں رسوا ہوتا ہے. آ گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس دل میں سوال لے کے, آج میں نے امتحان لینا ہے. تو کہنے لگا حضور میں کچھ پوچھنے آیا ہوں. تو آپ فرمانے لگے جو تو جلال آ گیا نا, پہلے تو دور دور باتیں کرتا تھا, آج اس نے سامنے کر دی تو کام خراب ہو. جلال آیا حضرت کو, تو مجھ سے بات کرے گا, میری روٹی کھا کے, میرا نمک کھا کے, میرے ٹکڑوں پہ پال کے, مجھ سے تربیت لے کے میرے سامنے بات کرے گا. فرمایا تو چھوڑ, تیرے دل میں سوال کیا, میں بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا ہے, تو فلانا سوال لے کے آیا تھا. اللہ کا حضور ہاں. فرمایا بتا, جواب لفظوں میں لینا ہے کہ معنوں میں لینا ہے. کیونکہ حضرت جلال میں تھے تو کچھ نہ بول سکا. فرمانے لگے چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں, چل میں تجھے دونوں میں ہی دیتا ہوں, لفظوں میں بھی دیتا ہوں, معنوں میں بھی دیتا ہوں. معنی بھی بتانا میں لے دوں جواب. حضرت جنید داتا صاحب نے لکھا, حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے لفظوں میں جواب یہ ہے کہ تجھے شرم نہیں آئی, کاش تو میرا امتحان لینے سے پہلے اپنا امتحان لے لیتا. تو دیکھتا کہ تیری 40 سال کی زندگی کہاں گزری ہے, تو دیکھتا کہ تو کہاں کہاں کیا کیا کرتا رہا. میرا یہ تو جواب ہے تیرا لفظوں میں, اور معنوں میں جواب یہ ہے کہ جا میں نے تجھ سے تیری ولایت چھین لی, جا میں نے تیرا نور چھین لیا, تو رب کے بندوں کو ستانے آیا ہے, جا اب میں نے تجھ سے سارا کچھ واپس لے لیا. یہ لفظ جب حضرت کی زبان سے نکلے تو اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا, منہ سے پانی کی رطوبتیں نکلنے لگی.
वजूद कांपने लगा, पैरों में गिरा। आप फरमाने लगे उठ के चला जा, अब माफी उसी वक्त मिलेगी जब रब तुझे माफ करे, तू भाग जा। छोटी बात है अल्लाह के वली के बारे में ही गुफ्तगू करना और लंबी लंबी जुबान खोल के करना और सुबह और शामों में करना, इतने इतने सख्त जुमले कह देना। ओ भाई, एमएलए के दोस्त के बारे में तू बात नहीं कर सकता, तू मिनिस्टर के यार के बारे में बात नहीं कर सकता, तेरी जुर्रत नहीं होती। तू आरपीओ और असिस्टेंट कमिश्नर के यार के बारे में बात नहीं कर सकता, तो बता तूने अल्लाह के दोस्त के बारे में बात कैसे कर ली, रब के दोस्त के बारे में। वक्त मेरा खत्म हो गया, पर एक बात सुनानी बड़ी जरूरी है। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल्ली में एक दरवेश, ताजी ताजी बारिश हुई थी, तो लकड़ी के जूते पहने खड़ाओं में अल्लाहू अल्लाहू करता गुजर रहा। एक तवाइफ और उसका तमाशबीन यार सीढ़ियों से नीचे उतर के ना, छत से नीचे उतर के सीढ़ियों में बैठे, तो बाबा लकड़ी के जूते पहने चीकर था, मौज में जा रहा। उस तवाइफ के कपड़ों पे थोड़ा सा कीचड़ पड़ गया, तो उसका यार उठ के आया, उसने थप्पड़ मारा बुजुर्ग के मुंह पे, कहने लगा देख के नहीं चला जाता। बाबा जी कहने लगे बेटे अल्लाह तेरा भला करे, वाकई बूढ़ा हो गया, अब सही नजर नहीं आता, गलती हो गई। थोड़ा सा आगे गए तो ठंड का मौसम था, एक हलवाई दूध गर्म कर रहा था, उसने बाबा जी को आते देखा तो भाग के गया, बाजू से पकड़ा, फट्टे पे बिठाया, गरम गरम दूध का प्याला दिया। बाबा जी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूध पिया, पूरा प्याला पी के कहने लगे या अल्लाह तू कितना बेनियाज है, कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ मरवाता है, ना मैं उसे जानता हूँ ना इसे जानता हूँ, उसने थप्पड़ मार दिया, इसने दूध पिला दिया। बाबा जी वहीं बैठे थे तो पीछे से लोग दौड़े आकर, ने आके कहा बाबा अल्लाह के वली बद्दुआ तो नहीं देते। तो मैं क्या हुआ? कहा वो जिसने आपको थप्पड़ मारा था ना, वो छाछ पे चढ़ा है, उसका पैर फिसला, गर्दन के बल गिरा, मन का टूट गया, तो मर गया। बाबा जी कहने लगे अल्लाह की कसम मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। कहा नहीं आपने दी है। फरमाया नहीं दी। उसने कहा दी है। तो बाबा जी कहने लगे फिर असल बात सुना दूं? क्या सुनाओ? फरमाने लगे असल बात यह है कि मेरे पैरों से मिट्टी उड़ी, इसके यार के कपड़ों पे पड़ी, इसे बुरा लगा तो इसने मुझे मारा, जब इसने मुझे मारा तो फिर मेरे यार को बुरा लगा, फिर मेरे यार को बुरा लगा, उसने उसे मार दिया, मैंने तो लफ्ज भी अदा नहीं किए। लेकिन कोई अल्लाह के वलियों को लावारिस ना समझे, इसलिए कि जब रब करीम के वली के दिल को तकलीफ होती है तो फिर अर्श का मालिक बदले लेता है। फिर अल्लाह कहता है मेरा ऐलान जंग है, फिर तू तैयारी कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा, फिर तुझे बताऊंगा कि सारी दौलतें सारा कुछ तेरे घर में, पर रात की नींद नहीं तेरे पास, फिर हर सहूलत होगी पर रूह का सुकून है। थोड़ा सोच के बोले, थोड़ा एहतियात से बोले, थोड़ा तोल के बोले, कहीं ऐसा ना हो कि एक फिक्रा किसी अल्लाह के बंदे की बेअदबी का सबब बने। आज भी लोग, मैं कहता रहता हूं और ये मेरा बड़ा दर्द है, मैं कहता रहता हूं ये तेज लोगों का जमाना। लोग वहां भी चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं जहां बिल्कुल बनती नहीं, और जहां वो गिर जाएंगे चालाकी दिखाएंगे तो वो सादगी, वो खूबसूरती, वो आजिज़ी, वो शराफत, पता नहीं क्यों हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जमाने को जीत लें। ऐसा नहीं होता। इसका नुकसान ये होता है कि जब कोई इंसान अकल के जोर पे चलना शुरू करता है तो उसकी अकल किसी को भला क्या तकलीफ देगी, उसे खुद ही बड़ी तकलीफ देती। उसे खुद महसूस होने लगता है कि मैं कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रहा, बल्कि मुझे तो कोई अदाकारी करनी पड़ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जमाने में जब सारे लोग कुछ और कह रहे थे, आज लोग कहते हैं ना ये सारा जमाना इधर जा रहा है, लेकिन ये उनके ईमान का कमाल है कि सारे लोग किसी और समत जा रहे थे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने वापिस आकर जब मेराज शरीफ की बात की तो उसकी सबसे पहले तस्दीक जनाब सिद्दीक अकबर ने फरमाई। अल्लाह करीम ने फरमाया वल्लज़ी जा बिसिद्क़ी वसद्दक़ा बिही, एक वो हैं जो सच लेके तशरीफ लाए और एक वो हैं जिन्होंने उसकी तस्दीक की। औलाइका हुमुल मुत्तक़ून, दोनों ही परहेजगार हैं। ये परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले, गैर मशरूत मोहब्बत और ला महदूद वफादारी। गैर मशरूत, हम ना शर्तें लगा के प्यार करते हैं, शर्तें लगा के। नमाज पढ़ता हूं तो मेरे रिस्क में बरकत भी होनी चाहिए, भाई ना बरकत होगी तो नहीं पढ़ोगे। सवाल है, मैं अब नेक काम करता हूं तो लोग मेरी इज्जत भी करेंगे, अगर लोग इज्जत नहीं करेंगे तो नेक काम छोड़ जाएंगे। ये शर्तें हमने लगाई हैं, इसलिए हम कई दफा मोहब्बत नहीं कर रहे होते, तिजारत कर रहे होते। तिजारत
اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے، پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی، غیر مشروط، یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا، کوئی لیتا نہیں، کوئی لالا نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے، بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے، اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے حضور ٹھیک ہے کر لیتے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ انسان کے نا دو قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے۔ کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی وہ دی فطرت ہے کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا، تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی، اور پھیر کے گزر جا پھر بھی تیری، غیر مشروط محبت، شرط والی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بوجھ بنیں گے، آپ اپنا آپ بتائیں گے، اپنا آپ دکھائیں گے، اپنا آپ مسلط کریں گے، محبت کمزور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نا آپ کو 20 حدیثیں ملیں گی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اور ظاہر ہے جو پڑھنے والا ہے جتنا زیادہ مطالعہ رکھتا ہے اتنی زیادہ چیزیں ملیں گی۔ میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا جو حدیث پڑھ کے، اور جو میری بڑی تربیت کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انفرادی زندگی ہے نا ان کی، یہ جو انوکھا رنگ ہے یہ بڑا نرالا ہے۔ حدیث پاک سنیے گا اور اس کے پہلوؤں پر غور فرمائیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جس کا بھی مال آیا نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، مال غنیمت بھی آیا، حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مال دیا، جس بندے کا بھی مال آیا ہے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا ہے۔ کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا تاثیر ہے، کیا اپنائیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس کا مال آیا اور لوگوں میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیا، پر جب ابو بکر کے پیسے آئے نا میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے، یہ اپنے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب سے بڑی فضیلت کی حدیث ہے، علماء کی اپنی اپنی رائے ہے، جو حدیث پاک پڑھنے والے لوگ ہیں طلباء اساتذہ کی اپنی، میری یہ رائے ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ والا، یعنی جس کے مال کوئی بندہ اپنا مال کہہ لے، دیکھیں نا کچھ جگہوں پہ آپ پوچھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ ذرا ضرورت ہے مہربانی کر، اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کہنا، یہ حد ہے اپنائیت کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے جب اس کے پیسے آئے ہیں نا تو مجھے یوں لگا یہ اس کے نہیں یہ میرے ہیں، میں نے اپنے سمجھ کے نا، اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں گا، جس کی چیزیں مدینے والے کی اپنی چیزیں کہلائے، جس کی چیزیں حضور کی اپنی چیزیں کہلائیں۔ اب بات کو سمجھو، حضرت ابوبکر صدیق نے غیر مشروط محبت کی، لا محدود وفاداری کی، بغیر ہیل و حجت کے پیار کی، صبح شام دوپہر ہر چیز کریم کے نام کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، لوگ سارا کچھ دیکھ داکھ کے نہیں چلتے، نفع نقصان سوچ کر نہیں آگے بڑھتے، لیکن حضرت صدیق اکبر نے تو کوئی چیز دیکھی نہیں، کوئی چیز نہیں دیکھی، اور لوگ اس وقت آتے ہیں جب رش بڑھ جاتا ہے، شہرت عام ہو جاتی، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہاں شہد بہت زیادہ ہے تو مکھیاں پھر جوش مارتی ہیں کہ پہنچنا چاہیے، لیکن جناب صدیق اکبر تو اس وقت آئے جب مار کھانے کے دن، اس وقت آئے جب بڑی اذیتیں مسلمانوں کو دی جاتی تھی، اپنا مال، اپنے بچے، اپنا قبیلہ، اپنی بیٹیاں، اپنا سارا گھر، اپنا سارا خاندان، ہر چیز لا کے کریم محبوب کے قدموں میں رکھ دی، اور پھر یہ کہ حضور کی خدمت کی اس انداز میں، زیادہ فرق نہیں ہے، عمر بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 2.5 سال ان کی کم ہے، لیکن غار ثور میں جو لوگ گئے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل رستہ ہے، ابھی بھی بڑا مشکل ہے، حالانکہ رستے بن گئے۔ چلے ایک بات اور بھی کہہ لیتے ہیں تجربے کی ہے کہ حالانکہ رستے بن گئے، حالانکہ اس کے لیے بڑے بڑے چندے بھی اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چندے۔ اتنی دفعہ مجھے کچھ موقع ملا ہے تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ رستہ بن رہا ہے، آ جائیں ذرا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ چندے والا معاملہ بھی بڑا سپر ہے، کس کس انداز میں لوگ جمع کرتے ہیں۔ رستہ بن گیا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاتھ کے اندر بڑی بڑی روشنیاں ہیں، کھانے پینے کا رستے میں موقع ملتا ہے، آسانیاں سہولیات ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر کہتے ہیں رات کی تنہائی میں جب میں نے حضور کے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، تکلیف دیکھی، تو میں نے کہا حضور مہربانی کریں، آپ میرے کندھے پہ نہیں آ جاتے؟ کندھے پہ اٹھایا حضور کو، پگاں پار قدم نہیں جی لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پیا جاندا تے یار ندی دا تے اے اصلی دلدار ندی دا۔ کندھوں پہ بٹھا کے نا حضور کو تو غار میں لے گئے۔ اب ایک اور بات بھی ذرا سمجھنا، وہاں جا کے نا تو حضور کو بٹھا لیا، کہنے لگے حضور آپ ذرا ٹھہرے، میں اندر دیکھتا ہوں، کوئی چیز ہو نا کبھی میں پہلے صفائی کر لوں، کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو مجھے تکلیف دے۔ پہلے اندر گئے، صفائی کی، جھاڑ پوچھ کی، پھر حضور کو بلایا۔ ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے۔ اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے۔ جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر۔ حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں، جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی۔ اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا۔ اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں۔ خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے۔ خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے۔ یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دے سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو۔ خدا کے بندے سمجھتے ہی نہیں، اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما۔ کیا بات کرتے ہو، اس شخص کی اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائے، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا، پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار۔ یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ نہیں کر رہے، اس وقت وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں؟ تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا، تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا، ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کوئی جگہ دی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی، میں نے وہاں کوئی چیز بچھائی، ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا، کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں لٹایا، کہتے اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے گا۔ اور میری بات کو سمجھے، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا۔ تو کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے، ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں
बच्चों की तरह होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं ढूंढ रहा था कोई ठंडी चीज और परदेश का माहौल है, मुसाफिर है हम, चरवाहा बकरियां चरा रहा था। मैंने उसे कहा थोड़ा दूध दे दोगे? उसने कहा ज्यादा पैसे लूंगा। मैंने कहा जितना तेरा दिल करेंगे। लेकिन जब वो दूध धोने लगा तो मैंने कहा कि पहले हाथ भी धो ले, प्याला भी धो ले। कहने लगा यार बड़े पाक साफ हो। मैंने कहा नहीं तुझे नहीं पता, जिनके लिए लेके जाना है ना उन्हें अल्लाह ने बड़ा पाक साफ पैदा फरमाया है। फरमाते हैं मुझे कहने लगा खुद ही दूध धो लो। पहाड़ के पीछे कुआं था। उसने कहा बड़ी दूर है। मैंने कहा तो दूर ना बता, बस एड्रेस बताओ। मैं दौड़ के गया, कुएं पे जाके हाथ धोए, प्याला धोया, पानी भरा, वापस आया और फिर मैंने ला के बकरी के थन धोए, फिर मैंने दूध धोया, फिर मैं दोबारा गया वहां कुएं पे, उस दूध को मैंने ठंडा किया। अब मैं खरामा खरामा आ रहा हूं, सारे रास्ते सोचता हूँ हुजूर तो आराम फरमाए, अगर जगाऊंगा तो ये वैसे सूए अदब है, और अगर हुजूर बेदार नहीं होते जाहिरी तौर पर तो ये दूध तो फिर गर्म हो जाए। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी पेचोताब राजी, कभी सोजो साज रूमी, कि इसी कैफियत में पेचोताब में मैं गुजर रहा था। जाके करीम के सराने खड़ा हुआ था कि हुजूर ने आंखें खोल दी। क्या लाए हो? कहते घुटनों के बल बैठ के जब मैंने वो दूध पेश किया ना, और हुजूर ने मुकद्दस होंठों के साथ वो दूध लगाया, और जब पहला घूंट ठंडे दूध का हुजूर के मुकद्दस हलक से उतरा तो सरकार के चेहरे पर जो मैंने रोशनी और खुशी के आसार देखे, कहते हैं लोगों तुम्हें क्या बताऊं, वो तन्हाई थी, एक मैं था, हुजूर थे। उस दिन मैं इतना राजी हुआ ना उससे पहले कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा चाहने में जल्दी करना, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की गुलामी में रहना, और फिर अपने आप को उन्होंने सवार लिया, अपने आप को ढाल लिया महबूब की रजा। सरदार थे, अलग कपड़े पहनते, हुजूर की गुलामी में आ। फिर उन्होंने इस तरह की कैफियत बनाई कि हुजूर की उम्मत से प्यार शुरू किया। मदीने के गरीब घरों में कोई यतीम बच्चियां थी तो उनके घर का दूध भी धो के आया करते थे, दूध धो के दे देते, तुम पी लो, कुछ बेच लो। जब आप खलीफा बन गए तो बच्चियां आई, कहने लगी अबू बकर आप पहले आया करते थे, हमारे घर में काम कर जाते थे, अब तो आप अमीर बन गए, अभी भी आएंगे? तो हज़रत सिद्दीक़ पर कुछ गम ताज़ा था। हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को चंद दिन हुए थे, आंसुओं से आंखें भर गईं और चेहरा साफ करते हुए कहने लगे पुत्र पहले तो मैं अपनी मर्जी से आता था, अब तो हुजूर की उम्मत ने मेरी ड्यूटी लगा दी, अब तो मेरी मदीने वाले की उम्मत की नौकरी करना ड्यूटी लग गई, अब तो मैं ड्यूटी समझ के आऊं। आजिज़ी, इनकिसारी, सादगी, थोड़ा खाना। हमारे यहाँ ना लेवल बदलता है, हम कि सोचें बदलती, गाड़ियां बदलने वाले लोग अपना जहन भी बदलने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा कपड़े तब्दील करना जायज है, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्त तब्दील करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं। बहुत ज्यादा अच्छे से अच्छे मकानों में चले जाना तो दुरुस्त है, लेकिन अपने पिछले मोहल्ले को भूल जाना और वहां बसने वाले लोगों को पेंडू कह के तंज करना और वहां के लोगों पे तनकीद करना, ये अखलाकी तौर पर छोटे लोगों का तरीका है। बड़े लोग ये काम नहीं करते, अपनी असल पे कायम रहते, उन्हें अपनी पिछली यादें वकार के साथ और फख्र के साथ याद रहती हैं और वो हसीन लम्हात में अपने आप को महसूस करते हैं जब वापस पलट करके जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बन गए, बहुत बड़ा दर्जा है। और आजकल की इमारतें नहीं, आज जिस तरह लोग अमीर होते हैं ना, 4 पाए होते हैं कुर्सी के, तो जो भी वजीर आज़म बनता है एक पाया उसका हिल ही रहा होता है, तो वो मुल्क संवारने से ज्यादा उस पाए की बेचारा फिक्र में रहता है कि कहीं मेरी कुर्सी न गिर जाए। काम क्या करना होता है, हुकूमत अपोजिशन अपने रट्टों से नहीं निकलती, कौम का मिल्लत का क्या सोचे, सारा दिन एक दूसरे के बारे में सोच करके टाइम गुजार। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने थे जहां अमीर की इताअत वाजिबात में से थी, लोग उनकी बात पर सरे तस्लीम खम करते थे। खलीफा के बहुत सारे हुकूक दीन ने बयान किए, उलिल अम्र के तहत आपकी बड़ी शान की, लेकिन जिंदगी वही सादगी वाली, अंदाज वही आजिज़ी वाला, तरीका वही। आपने पानी मांगा, मुझे पानी चाहिए, अमीरुल मोमिनीन है, कितनी कितनी चीजें हैं। अब तो आम सादे लोगों के घरों में भी फ्रीजर में क्या कुछ पड़ा है और चीजें खाने की बारी नहीं आ रही।
تو پانی مانگا تو کسی نے نا شہد اور دودھ پیش کیا. بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا الگ سے بڑے لوگوں کے لیے. دودھ اور شہد پیش کیا تو جناب صدیق ایک پر رو پڑے, فرمانے لگے نہیں پانی لاؤ. حضور یہ چلیں آپ نہ پیئے پر رونے والی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے ڈر لگتا ہے نہ کہیں دنیا دار نہ بن جائے. لے جاؤ. کہ حضرت کیا مطلب؟ فرمانے لگے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر تھا تو حضور کہہ رہے تھے کسی چیز کو دور ہو جا دور ہو جا دور ہو جا. چیز کو نظر نہیں آ رہی تھی. کچھ دیر سب لوگ خاموش رہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ ہماری رعایت فرما دیں, کس کو دور کر رہے ہیں آپ؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ دنیا کا مال ہے, دنیا داری ہے. میرے قریب آنے لگی تھی تو میں نے 3 دفعہ کہا دور ہو جا دور ہو جا دور ہو. فرمایا جب اسے کریم نے اپنے قریب نہیں کیا تو ہم دنیا کے معاملے میں اتنے محو ہو جائیں, طرح طرح کے کھانے, طرح طرح کے لباس, طرح طرح کے ہمارے اٹھنے بیٹھنے. اب کہاں میں نے نہیں دیکھا اب کوئی شخص ایسا ہو جو جوتے گانٹ کے پہنتا ہو, ورنہ تو ایک پورا پورا تھیلا لے کر کے جاتے تھے موچی کے پاس کے ہمارے جوتے گانٹتے. کہاں چلا گیا وہ دور؟ اور اس کے باوجود غربت کا رونا پہلے سے زیادہ رویا جا رہا ہے, پہلے سے زیادہ غربت کا رونا رویا جا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اگر عروج کا ہے تو اتباع کا جو جذبہ ہے اپنے آپ کو زیادہ نہ پھیلائے, سہولیات کا اپنے آپ کو زیادہ عادی نہ کرے, پروٹوکول کا اپنے آپ کو عادی نہ کرے. عزتیں اللہ کی بارگاہ عالی مرتبت سے ملتی ہیں لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال ظاہری کے بعد اپنی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جا کے دیر تک خاموش بیٹھے, دیر تک. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ آپ بڑے خاموش ہیں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے پتر تیرے نے چھت پہ میں جب آتا تھا تو نور دیکھتا تھا, میں نور دیکھتا تھا. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں, یہ جو معرفت آج کل جس کا نام لوگوں نے رکھا ہے نا معرفت, 2-3 گہری باتیں کر دینا, معرفت سب سے زیادہ اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک کے صحابہ میں ملے گی, حضور کی اولاد میں ملے گی. سب سے زیادہ معرفت وہاں سے سیکھے, ان کے اقوال, ان کے ارشادات, ان کا طور طریقہ, یہ معرفت ہے. کہ جس چیز کا ہم نے نام رکھا ہے نا, اب تو آپ یقین کریں جو مرضی بندہ بیٹھ کے, ہمارے ملک میں ایسے ایسے اسکالر ہیں جو تازے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اقبال بھی ٹھیک نہیں تھے, فلانا بھی ٹھیک نہیں تھا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ بندہ کیوں کہہ رہا ہے, تو میں نے کہا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کسی بڑے آدمی کی مخالفت کروں گا تو میرا نام ہوگا. کسی بڑے آدمی کی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کہانیاں گھڑتے, اصل معرفت وہی ہے جو مصطفیٰ کریم نے بتائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے ہم تک پہنچائے. مہربانی کریں, کسی نئے رنگ رود کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت کا کمال دیکھیں. فرمانے لگے بیٹا تیری چھت پہ میں نور دیکھتا تھا, ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا, کیا معاملہ ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی. دیر کے بعد کہنے لگی ابا جی کرتا میرا بڑا ہی پھٹ گیا تھا, پیبند لگنے کی جگہ نہیں تھی تو ایک کرتا نیا منگوایا ہے, پتہ نہیں یہ کہ دنیا داری نہ مجھ سے ہو گئی, ایک کرتا نیا. ہمارے ہاں تو یہ حالت ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ اے سود میں پہلا منہ تے پاک گئی سے, وہ کیا کہیں گے کہ ایک ہی جوڑا ہے اس کے پاس. یعنی اگر دوبارہ جانا ہے نا منگنی کے لیے الگ, مہندی کے لیے الگ, ولیمے کے لیے, یہ ہمارا کلچر ہے اور اس کو ہم نے خود پروموٹ کیا ہے, اس میں ساری غلطی خواتین کی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابا جی میں نے نا ایک صرف کرتا نیا لیا ہے. تو جناب صدیق اکبر روئے, بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگے پتر ہم وہی ٹھیک ہے جہاں میں حضور نے کھڑا کیا, ان رستوں کے مسافر صحیح ہے, وہی ٹھیک ہے. بہت ساری دنیا داریاں, بہت سارے پروٹوکول, بہت ساری شہرتیں, بھول جاتے ہیں نا پھر انسان کئی دفعہ چیزیں. اب اتر وہی ٹھیک ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جناب صدیق اکبر گئے تو میں نے نیا کرتا اتار کے خیرات کر دیا, پرانے والا پہن لیا. شام کو لوٹ آئے, آنکھوں میں آنسو تھے, کہنے لگے پتر ہم اسی رنگ میں اچھے ہیں جو رنگ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر بڑے مالدار تھے اور بڑے مہنگے جوڑے پہنتے تھے, پھر اللہ نے کرم کیا اور حضور کی غلامی میں آ گئے. میں حضرت مصعب ابن عمیر کو پڑھ کے نا تو ایک جملہ میں نے نیچے لکھا ہے, میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ سوٹوں میں, کوٹھیوں میں, گاڑیوں میں سکون نہیں, سکون تب بھی ہے جب ضمیر مطمئن ہو جائے. مالدار آدمی تھے پر یہاں پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے, اس لیے کہ وہاں سب کچھ تھا,
दिल मुतमिन नहीं था। तो पहले हबशा गए हिजरत करके, फिर मक्के वापस आए। नौजवान आदमी, बूढ़ा आदमी नहीं, जवान। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई, फरमाया मदीने मुझसे पहले जाओ, जाके तबलीग करो। ये वहां गए, किसी के घर में, हजरत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में डेरा लगाया। वहां बनी जफर का एक घर था, एक हजरत असद बिन ज़रारा का, वहां तबलीग करते, दीन बताते। जवान आदमी और अमीर आदमी, मिन्नत करने की क्या जरूरत है, किसी की मिन्नत करने की क्या जरूरत है। पर दरवाजे रसूल पे आए ना, हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर उन पे रोल गई ना। आए ना तो आके हुजूर की बारगाह से पैगाम लेके यहाँ पहुंच गए। हजरत असद बिन ज़रारा के घर में इनका कयाम था रज़ी अल्लाह तआला, वो मुसलमान हो चुके थे। और इनकी खाला के बेटे थे हजरत साद बिन माज, जो कबीला बनु अशहल के सरबराह थे, अपने कबीले के सरदार थे और खाला के बेटे थे। वहां आ गए, हजरत मुसअब इब्न उमैर ने तबलीग शुरू कर दी। शुरू में गरीब लोग कलमा पढ़ने वाले थे, बात जरा फैलने लगी तो हजरत साद बिन माज ने खुद नहीं कहा, खाला के बेटे थे ना, कहा वो नाराज ना हो जाए। हजरत सैयद इब्न हुदैर को बुलाया और बुला के कहने लगे, यार तू जा, मेरा वो खाला का बेटा है, मैं कोई बात करूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, जा समझा। वो हमारे सादा लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे बाप दादा भी गुमराह थे, बुत पूजते थे, वापस आओ। तो वो तो एक नई तराने डाले, जा जाके। अब वो भी सरदार बंदे थे। तो दूसरा ये कि अगर कोई किसी को इश्तियाल दिला के भेजे, वो किसी को कह के भेजे कि जा जाके कमाल कर दे, तू ही है जो उठा सके। तो आपको पता है चौधरी साहब को तो 3 दफा चौधरी सही करके कह दे तो काम वैसे ही अल्लाह माशाल्लाह ऊपर चला जाता है। चौधरी साहब कहते हैं मैं चौधरी बन के दिखाना है, हो ही नहीं सकता। सेठ साहब को 2-4 दफा ही आपने कहना है आप सेठ साहब है, तो मामला जो है वो ऊपर चला जाता है। कि जवान बच्चे हैं, उनको आप कह दे कि इतना तू जवान है और फलाना तुझे बात कर गया, तो पहले बेचारा चाहे भूल भी गया हो, वो चला जाता है घर से बंदूक लेने। उन्होंने कहा तू ही उठा सकता है, पूरा उनको तैयार करके भेजा। तो वो डंडा लेके आए और सख्त बात की आके हजरत मुसअब बिन उमैर के साथ। हालांकि ये भी बड़ी अमीर माँ के बेटे, और बड़े अजीब जुमले कहे कि कोई काम नहीं मिला तो अब ये शुरू कर लिया तुम लोगों ने, बड़ी बातें की। पूरा गुस्सा ले गया ना, ये भी एक लहजा था। जवाब में मुसअब बिन उमैर का भी लहजा था। और बातें करते रहे तो ये हंसते रहे। तू यार इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, ये तो उनको पूछना जो मुसाफिर है, कह जो कहना है। तू तुर शुरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा ही नहीं जो कोई तुरशी उतार दे। तू कर जो तूने बात करनी है वो करते रहे। जब गुस्सा ठंडा हो गया, सारा कुछ कह चुके, तो मुसअब इब्न उमैर कहने लगे जी आपने डांटा है, हम तो तैयार बैठे हैं जाने के लिए। गए, बस 2-3 बातें हमारी भी सुन लेंगे। नजर सुनाइए, 2-3 आयतें पढ़ी कुरान पाक, थोड़ा सा हुजूर की सीरत नूर को छेड़ा तो वो डंडा उन्होंने फेंक दिया। फरमाने लगे इस दीन में दाखिल होना हो तो तरीका क्या है। तो हजरत मुसअब इब्न उमैर कहने लगे आप गुस्ल करें, कपड़े बदले, आए मैं कलमा पढ़ाता हूँ। उन्होंने गुस्ल किया, कपड़े बदले, कलमा पढ़ा। अब वापस गए तो इनको पता था मैंने जाना है, तो साद बिन माज ने रिजल्ट पूछना है। कहते हैं उसने मुझे भेजा था तो मैंने भी उसे भेजना है। कहते हैं मैंने जाके कहा उस कबीले का, कबीला बनी आरसा के साथ मुकाबला चलता था। कहते हैं मैंने भी उसी तरह की स्टोरी सुनाई जाके। हालांकि हज़रत साद बिन माज कहते हैं जब ये आ रहे थे ना वापस, तो मैं समझ रहा था बंदा वो नहीं जो मैंने भेजा था, इसमें कोई इनकलाब आ गया, तब्दीली आ गई। आके कहने लगे यार तेरी वो खाला का बेटा है, मैंने क्या मुकाबला करना है, वो तो बनु आरसा वाले भी लड़ रहे हैं, तुम्हारा शरीका भी लड़ाई कर रहा है, तो तुम जाओ उनको भी मना करो और अपने शरीके को भी कहो कि ये हमारे घर का मसला है, हम खुद निमट लेंगे, तुम जाओ। कहते मैंने कहा अच्छा अगर तुझसे भी नहीं ना हुआ तो अब मुझे 2 हाथ करने पड़ेंगे। आस्तीनें चढ़ा ली, डंडा पकड़ लिया। कहते हैं गया और जाके जो मुझसे हो सकता था मैंने कहा। जब मैं पूरी तरह कह चुका ना, अब वहां तो लहजा बदल चुका था ना। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर तो तय कर लिया था ना, सीखा था ना हुजूर से। तो मामला बड़ा इनफरादी था, रंग ही बड़ा अनोखा था, कहे जिसने जो कहना है। अब यहाँ तो मामला दूसरी तरह का होगा। पूरी कहते हैं मैंने बात कर ली तो वो मैंने कहा जाते हो कि नहीं, कहने लगे जी जाना है, जाना क्यों नहीं, तारी मार उड़ाना बाहू असी तो एक ही उड़न आ रहे, तैयार बैठे। हमें मदीने वाले ने कहा था हबशा जाओ तो गए थे, वापस मक्के आओ तो आए थे, अब यहाँ भेजा तो तू तारी मार उड़ाना बाहू असी थे अगे ही उड़न हारे। आपने फरमाया जाना तो है और आप कह रहे हैं जाओ तो हम जाते हैं, लड़ाई नहीं करते, पर 2-3 बातें हमारी भी सुन लो। हज़रत साद बिन माज कहने लगे सुनाओ। तो मुसअब इब्न उमैर का लहजा, लहजे का हुस्न, लहजे की खूबसूरती। लोग कहते हैं जी आपके पास ऐसा क्या है, तभी जवाब ये है कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं।
कुछ तो ऐसा है ना, तो जाओ टटोलो, सोचो, पता करो, कुछ तो ऐसा है ना जो तुम्हारे पास नहीं है, वो तलाश करना चाहिए कि जो कहीं और नहीं है, और अगर नहीं तुम्हारे पास तो वो हासिल करो, पैदा करो। हजरत सैयदना मुसअब इब्न उमैर ने 2-3 आयतें सुनाई, हुजूर की बातें सुनाई, तो सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। उन्होंने 2-3 बातें सुनाई तो हजरत साद बिन मुआद भी मुसलमान हो गए। अब वापस गए, एक कबीले के सरदार थे, और ये वो लीडर थे जिन पर कबीला जान देता था। सारे लीडर इस तरह के नहीं होते कि कौम का एक खाइन है, बददियानत है। लीडर थे पर कबीला जान देता था। जाके खड़े हुए कबीले वालों के पास, कहने लगे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा सरदार को पूछने वाली बात है, ये तो हमारी को नेकी है कि आप जैसा सरदार मिला है। फरमाने लगे मुझसे प्यार करते हो हजरत जी? बड़ा। फरमाया मुझ पर तुम्हारे साथ आज के बाद कलाम हराम है। कहा क्यों? कहने लगे उतनी देर कलाम नहीं करूंगा जितनी देर तुम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं है। तो हजरत साद बिन मुआद ने सारा कबीला मुसलमान कर लिया। हजरत सैयद इब्ने हुदैर भी मुसलमान हो गए, और इतना बड़ा माहौल बन गया मदीने में कि जहां 12-13 लोग कलमा पढ़ते थे, 70 लोग अगले साल हुजूर की बारगाह में गए, हुजूर अब हमारी जमीयत बन गई, या आप तशरीफ लाएं। अगर सारे इसमें किरदार देखोगे तो हुजूर के करम से जो लहजा दिया था ना अल्लाह ने हजरत मुसअब इब्न उमैर को, ये उस लहजे ने, उस कुछ उनके खुल्क ने कर ली और कुछ उनके प्यार ने कर ली। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बड़े खुश नसीब खुशबख्त इंसान है। कहते मेरी अम्मा खुद मुझे हुजूर की बारगाह में छोड़ गई थी कि या रसूलल्लाह ये आपकी खिदमत करेगा। कहते मैंने 10 साल हुजूर की नौकरी की है, नबी पाक ने कभी उफ भी नहीं कहा। बल्कि बुखारी मुस्लिम में एक अनोखी बात मौजूद है। फरमाते मुझे एक दिन हुजूर ने फरमाया जा ये काम करके आ। कहते मेरे दिल में यही था कि फौरन जाऊंगा। इसी तरह लफ्ज मौजूद है, मेरे दिल में था जाऊंगा करके आऊंगा। हुजूर ने फरमाया करके आ, दिल में पक्का इरादा था जाऊंगा, लेकिन अपनी जुबान से मैंने कहा हुजूर मैंने कोई नहीं जाना। ये क्यों बात की? ये जरा लाड के साथ की, ये जरा नाज के साथ की, ये जरा ना मोहब्बत के साथ की, ये जरा हुजूर जो प्यार करते थे ना उस प्यार को सामने। हुजूर मैंने नहीं जाना। तो कहते हुजूर थपकी देके ये गुलाम से बात हो रही। हुजूर फरमाने लगे चल ना, तुझे कहा ना जा करके आ। कहते मैं चला गया, इसी इरादे से गया था जाऊंगा, लेकिन रास्ते में जब मैं गया तो बच्चे खेल रहे थे, मैंने भी खेलना शुरू कर दी। खेल रहा हूँ देर हो गई। हुजूर ने भेजा था किसी काम। अब जब ज्यादा देर हुई तो करीम घर से निकले, और जब हुजूर ने मुझे दूर से देखा और मुझे करीम के आने का पता चला तो अब मैं डरा। अब मेरा अंदाज बड़ा जुदा गाना हो गया क्योंकि हुजूर ने भेजा था। ये तो खादम की बात है ना, सच्ची गल दसिया जे अपना मुंडा भी कदे ना जाए थे, और तेनू मैं कलिया से तू गया क्यों नहीं? नाराज नहीं होना आपने, लेकिन चलो बच्चा है, किसी वक्त देर सवेर भी हो ही जाती है, क्यों इतनी सख्ती करते हो? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं जब हुजूर को आते देखा तो मैं पूरी तरह डर गया, लेकिन करीब महबूब जब मेरे करीब आए और मुझे डरा हुआ देखा ना, तो फिर रहमतल लिल आलमीन महबूब की रहमत का बादल छाया। और जब हुजूर मुझे देख के हंसे ना, बस वो हंस गए और मेरा काम बन गया। बस करीम थोड़ी देर हुई, एक आया कालियां जुल्फां वाला, एवी 2 कड़ियां मेरे मन विच रुके ते कर गया नूर उजाला। बात बन गई, बात तबीयत ठंडी हो गई। तो हुजूर फरमाने लगे मैंने कहा था जाओ, गए नहीं। अब जब हुजूर मुस्कुरा गए तो बात ही खत्म हो गई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगा हूं, तो हुजूर ने फिर शुरू से बात शुरू कर दी। हुजूर जाने लगा हूं, फरमाया जा दौड़ के आ, फिर जो कहा था वो करके आ। लेकिन वो बीच में जो देर हुई थी, वो जो लेट हुई थी, और जो मैं कह के आया था मैंने नहीं जाना, हुजूर ने उस बात पर मुझसे कोई सख्ती नहीं की।